رمضان سے پہلے ہی یہ دعا نمازوں کے بعد اور چلتے پھرتے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ایک مرتبہ کی ملاقات مہینے بھر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسی ملاقاتوں سے بھی رمضان سے پہلے کوشش کر کے فارغ ہو جائیں۔ رمضان اور عید کی خریداری کے حوالے سے جتنے کام پہلے ممکن ہیں کر ڈالیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شب قدر جیسی قیمتی راتیں عید کی خریداری میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر مجبوراً رمضان کے دوران بازار جانا پڑ ہی جائے تو کوشش کریں کہ کم از کم وقت لگے، دل میں ہر وقت کی فکر اور دعا ہو کہ کام جتنی جلدی ہو سکے نپٹ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں صرف ہوں۔ رمضان سے پہلے اگر حقوق اللہ آپ کے ذمہ باقی ہیں، مثلاً زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزے قضا ہیں، تو اس کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح حقوق العباد میں سے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کی ہے تو اس کا حق ادا کیجیے یا اسے معاف کر ڈالیں۔ اگر بلا مشافہ ہمت نہ ہو تو ایک تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ جن سے آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے ان سے ایسا خوش اسلوبی کا برتاؤ کریں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو اسے معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یاد رکھیے، ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، لہٰذا اپنے پچھلے تمام گناہ، چاہے دل کے گناہ ہوں یا آنکھ کا، زبان کا ہو یا کان کا، سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کریں اور انہیں چھوڑنے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں۔ وہ محفلیں، وہ دوست، غرض، وہ تمام چیزیں جو انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہیں، خصوصاً جو آپ کی کمزوری ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ ہر مسلمان کو قرآن حکیم کم از کم اتنا ضرور حفظ کرنا چاہیے تاکہ وہ رمضان کی راتوں میں نفل نمازوں میں طویل قیام کر سکے۔ اسی طرح نماز کا ترجمہ، قرآنی مسنون دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نمازوں میں قیام، سجدہ اور رکوع میں مختلف اذکار مزید کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی یاد کرنے اور ان کا درست تلفظ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا رمضان چارٹ تیار کیجیے، مختلف کالم بنائیے، کون سی کمزوریاں دور کرنا ہے، کون سی خوبیاں اپنانا ہے، کتنا قرآن، احادیث، درود، اذکار روزانہ پڑھنے ہیں۔ روزانہ اس کو پر کیجیے اور اپنا احتساب کیجیے۔ روزہ خالص آخرت کے اجر کے لیے رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ہمیں نماز کو اپنے معمولات کا سب سے اہم حصہ بنانا چاہیے۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کی پابندی کا عزم کیا جائے، اور یہ کہ آئندہ نہ کوئی نماز فوت ہوگی اور نہ جماعت چھوٹے گی۔ خواتین بھی نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرے کا اجر میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بہت سخاوت کیا کرتے تھے۔ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ سحری کے لیے اپنے مقرر کردہ وقت سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ اس تہجد کے وقت متوجہ ہوتی ہے۔ نفل اذکار اور رو رو کر دنیا اور آخرت کے لیے دعا کیجیے۔ اسی طرح افطار سے 10-15 منٹ قبل کوشش کر کے فارغ ہو جائیں اور اسی قیمتی وقت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو
اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، بس روزہ دار کو چاہیے کہ نہ فحش بات کہے نہ بدتمیزی کرے۔ اگر کوئی شخص اسے لڑے یا گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔